اللہ کے بندو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں سب کی خدمت کریں، خوب کریں، اپنی جس قدر ہو سکتا ہے لوگوں کی خدمت اور مدد کریں، لیکن لوگوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے چکر میں شریعت کی خلاف ورزی کر لیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، مخالفت شریعت کی نہیں کر سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ہم لوگوں کو اگر اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اس انداز میں نہیں، خیر خواہی بتائیے، شریعت کی حد میں رہ کر بتائیے۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب بہت خدمت کیے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی بہت مدد کیے تھے، لیکن جب حالت کفر میں ان کی موت ہو گئی، آخری سانسوں تک پیارے رسول نے کہا تھا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا اشہد لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے لیے گواہی دوں گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ چچا ایک بار بول دو، لیکن توفیق نہیں ہوئی، اور اسی چیز پر جس دین پر پہلے سے تھے، نبی پر ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کو تکلیف تو بہت تھی، بہت دل دکھا تھا، یہاں تک کہ دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے، دعا بھی نہیں کر سکتے تم۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آج جو کام کر رہے ہیں نا، وہ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات۔ اللہ کے رسول، آپ کا گمراہ چچا دنیا سے چلا گیا، باپ ہے، حضرت علی کے باپ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں، ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، لیکن کیونکہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ہم کو سوچنا چاہیے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کیا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، اس کو دعوت دیں، اس کو سمجھائیں کہ دیکھ اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنا ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ آکسیجن جو ہم تجھے دے رہے ہیں، یہ تو دنیا میں روز تجھے 24 گھنٹے مسلسل بغیر کسی فرق کے، کوئی مذہب کا فرق کیے بغیر اللہ سب کو دے رہا ہے۔ اس رب کو پہچانو، دعوت ان کو دو، ان کو سمجھاؤ، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس حالت میں اگر موت ہو گئی تو پھر آپ کا کام ختم۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ ان کا وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کے طریقے پر، ان کے ریتی رواج کے مطابق، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت علی نے آ کر بتایا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاؤ ان کو مٹی میں دفن کر دو، میرے پاس آنے سے پہلے غسل کر لینا۔ وہاں پر صرف ان کو کہا کہ مٹی میں دفن کر دو ان کو، وہاں پر یہ نہیں کہ سارے جو اور بھی طریقے ان سب کو اپنایا جائے۔